آئندہ پاک کلام پڑھیں گے۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل ہے اور اس کا 13واں باب ہے، اور اس کی آیت ہم پڑھیں گے 7 سے لے کر اور 12 تک۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے۔ اور تم پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں، چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا، تم سب پاک نہیں ہو۔ بس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں، آج کا پاک کلام جو خدا نے ہمیں دیا ہے سب نے سنا ہے۔ آج کا بہت خوبصورت پیغام ہے جو مقدس یوحنا رسول کی انجیل میں ہے۔ آج ہم وہ دن کی تیاری کر رہے ہیں جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے۔ اور پھر اپنے آپ کو ایک خادم بنایا، ان کے سب سے چھوٹا۔ خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے لگا تو جب دھوتا پطرس کے پاس گیا تو پطرس رسول نے انکار کر دیا، کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو کبھی اب تک کبھی نہ دھونے دوں گا، کیونکہ تو میرا استاد ہے، تو میرا خداوند ہے، تو میرا خدا ہے۔ اس لیے بڑا پیار بھی کرتا تھا، محبت رکھتا تھا۔ اور پھر جب خدا نے ایسے کہا کہ اگر تو مجھ سے پاؤں نہیں دھلائے گا تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ پھر کہنے لگا کہ پاؤں ہی نہیں بلکہ میرا سر بھی دھو دے۔ عزیزو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک کام کیوں کیا، کیوں اس کی ضرورت پڑی کہ اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور پھر کپڑا لے کر صاف بھی کیا۔ اور یہ دستور تھا
اس سے بیشتر پچھلے زمانے میں جب کوئی مہمان گھر میں آتا تھا تو مہمان نوازی کے لیے غلام ہوتا تھا. تو سب سے پہلے مہمان کے پاؤں دھوئے جاتے تھے. جب پاؤں دھوئے جاتے تھے تو پھر ان کو اندر لے جا کر بٹھایا جاتا تھا اور پھر کھانا کھلایا جاتا تھا. یہ سب سے پہلے جب خداوند کے پاؤں کس نے دھوئے تھے؟ یہ سوال ہے. خداوند کے پاؤں کس نے دھوئے تھے؟ یہ سوال ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. اور خداوند کے کس نے پاؤں دھوئے تھے؟ جی اس سے پہلے عورت نے تو پاؤں دھوئے تھے عطر کے ساتھ. اس سے پہلے کی بات ہے. یہ سوال ہے. پیدائش کی کتاب باب نمبر 18 اور آیت نمبر ہے 1 سے لے کر 4 تک. باب نمبر 18 پیدائش کی کتاب اور آیت نمبر ہے 1 سے 4. بیٹی سے تلاوت سنیں گے. پھر خداوند نے خوشیوں کے نمبروں کے ہمروں کے بتوں میں اسے نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا. اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں. وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا اے میرے خداوند اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جا بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں. آمین. یہ ابراہیم تھا. جب خدا نے ابراہیم پر نظر کی اور سارہ پر نظر کی, خدا نے ان سے بیٹے جیسی نعمت عطا فرمائی. کہاں نظر آیا؟ ممبرے کے بلوتوں پر. اور پھر جب نظر آیا تو ابراہیم زمین تک جھکا. اور لکھا وہاں 3 مرد سے نظر آئے. خداوند ممبرے کے بلوتوں پر ابراہیم کو نظر آیا. کتنے نظر آئے؟ 3 شخص. اب وہ 3 شخص کون تھے ہیں؟ کوئی کہتا ہے فرشتے ہیں. تو یہاں لکھا ہے کہ خداوند نظر آیا. غور سے پڑھیے. پھر خداوند ممبرے کے بلوتوں پر اسے نظر آیا. پھر خداوند ممبرے کے بلوتوں پر اسے نظر آیا. اور پھر لکھا ہے وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا. ابراہیم اپنے خیموں کے دروازے پر بیٹھا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے
کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا، سجدہ کیا اور کہنے لگا کہ اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں۔ پاؤں دھو کر درخت کے نیچے آرام کریں۔ اور وہ 3 مرد، 3 روحیں، 3 فرشتے، ان کے خدا باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ 3 ہیں۔ جب خداوند اپنے بندہ ابراہیم کے پاس گیا، اس لیے کہ وہ ایمانداروں کا باپ تھا، ایماندار تھا، وفادار تھا، خدا آپ ان کے پاس گیا جیسا کہ سلیمان کے پاس گیا۔ جب سلیمان نے بھی اپنے خدا باپ سے، خدا سے محبت رکھی، ایمان رکھا، یقین کیا، تو سختی قربانی گزرانی خدا خوش ہوا۔ جب خوش ہوا تو پھر وہاں لکھا ہے خدا سلیمان کے پاس گیا، جہاں اس نے اپنے ایک مذبح بنایا تھا اور پتھر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس پتھر کو سرانے رکھ کر لیٹ گیا۔ خدا نے جا کر سلیمان سے کہا، مانگ میں تجھے کیا دوں گا۔ سلیمان مانگ میں تجھے کیا دوں گا۔ خدا نے جب یہ آواز دی، سلیمان نے کہا، مجھے حکمت اور دانائی عطا فرما، عقل اور حکمت اور دانائی عطا فرما، تاکہ میں تیرے لوگوں کا انصاف کر سکوں۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بلایا، جیسا کہ آج بھی وہ ہمیں بلاتا ہے، اپنے پاک گھر میں آواز دیتا ہے، کہ تھکے ہو ماندے ہو بوجھ کے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تجھے کیا کروں گا؟ آرام دوں گا۔ خدا ہمیں آرام دینا چاہتا ہے۔ اس وقت خدا سلیمان کے پاس گیا، ابراہیم کے پاس گیا، تو پھر خدا ہمارے پاس آیا، اس لیے کہ وہ انسان بن کر آیا، جیسا کہ ابراہیم کے وقت میں وہ انسان بن کے ان کے پاس گیا، تو پھر زمین پر حقیقت میں آیا۔ تو زمین پر جب حقیقت میں آ گیا تو پھر اس نے منادی کا کام شروع کیا۔ جب منادی کرتا رہا تو وہاں لکھا ہے اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو پھر خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، خدا اپنے رسولوں سے بھی محبت رکھتا ہے، اور پھر خدا نے اپنے رسولوں سے جب انہیں فساد سے پہلے، فساد سے پہلے انہیں جمع کیا، اور پھر وہاں اس نے ان سب کے پاؤں دھوئے، تو پھر صاحب یہ بھی بتا دیا کہ تم سب پاک نہیں ہو، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان سب کے پاؤں دھوئے تھے، 12 شاگردوں کے، 12 رسولوں کے، اور پھر انہی میں
صاف کہہ دیا کہ تم سب پاک نہیں ہو۔ وہ جانتا تھا کہ کون سے پکڑوائے گا، کون اس کی مخالفت کرے گا، کون سے دھوکہ دے گا، کون سے فریب دے گا۔ خدا آج بھی جانتا ہے کون سے فریب دیتا ہے، کون سے دھوکہ دیتا ہے، کون خدا کی مخالفت کرتا ہے، آج بھی جانتا ہے۔ لیکن خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، چاہے کوئی دھوکہ بھی کیوں نہ دیتا ہو۔ خدا کسی کی مخالفت نہیں کرتا، نہ دھوکہ دیتا ہے، بلکہ خدا جانتا ہے۔ جو شخص دھوکہ دیتا ہے اسے جانتا ہے، جو مخالفت کرتا ہے اسے بھی جانتا ہے، لیکن وہ شکل انسان کی ہوتی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہ شاگرد تھا، یہودا اکثریوتی خدا سے جانتا تھا، اس کی بات کر رہا تھا کہ اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ تم سب پاک نہیں ہو، تم میں سے ایک ہے جو مجھے پکڑوائے گا۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح نے یہودا اکثریوتی کے بھی پاؤں دھوئے تھے، اور پھر اسے پاک میز کے سامنے اسے کھانا بھی کھلایا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تم باہر چلے جاؤ یا تم ناپاک ہو، یہ نہیں کہا تھا، بلکہ وہ جانتا تھا کہ تجھ میں سے ایک ہے جو مجھے پکڑائے گا۔ عزیز بھائیو، عزیز بہنوں، ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کون خدا کی مخالفت کرتا ہے، کون خدا سے پیار کرتا ہے، اور کیسے ہم نے پیار کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ہم کرتے نہیں، جو نظر نہیں آتی ہم سے کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے ایمان میں، امید میں، محبت میں قائم رہیں، ہم اس دن کی تیاری کریں خدا ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنانا چاہتا ہے۔ خدا ہماری ہلاکت نہیں چاہتا، ہم ایسے وفادار رہیں جیسے خداوند کے شاگرد تھے، وفاداری کے ساتھ۔ لیکن خدا معاف کر دیتا ہے۔ خدا نے اس وقت ہی اسے معاف کر دیا تھا جب وہ صلیب پر تھا۔ کیا کہا تھا؟ اے باپ ان کو کیا کر، معاف کر۔ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں، خدا سے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ توبہ کر رہے ہیں۔ عزیز بھائیو، عزیز بہنوں، خدا ہمارے دل اور گردوں کو جانتا ہے، ارادوں کو جانتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ خدا ہمیں شاید دیکھ نہیں رہا، خدا پتہ نہیں ہمیں دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا۔ کئی دفعہ ہم بھروسہ نہیں رکھتے، لیکن خدا ہم سب سے واقف ہے۔ وہ ہمارے دل اور گردوں سے بھی واقف ہے، جانتا ہے، ہمارے خیالوں کو جانتا ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ کی تیاری کریں اس دن کے لیے جب خدا نے اپنے آپ کو سب سے چھوٹا بنا کر، خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کے، اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے اندر گھمنڈ نہ پیدا کر دے، غرور نہ پیدا کرے۔ پھر اس نے کہا کہ جیسا میں کرتا ہوں تم بھی ویسا ہی کیا کرو۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو جو کہ میں ہوں، بس جب مجھے خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔
کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے، جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ جب میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اور تمہیں ایک نمونہ دکھایا ہے اور پھر کر کے دکھایا ہے، تم بھی کیا کرو۔ عزیز بھائیو، عزیز بہنوں، ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے، بڑا نہیں۔ یہ ایک محبت ہے جب ہم اپنے ماں باپ کے پاؤں دھوتے ہیں، اپنے بزرگوں کے پاؤں دھوتے ہیں، اور پھر ایک نمونہ ہے، ہم اپنے آپ کو چھوٹا کریں، ہم اپنے بھائیوں کے بہنوں کے بارے میں سوچیں، ان کی عزت کریں، ان کی عزت بڑھائیں۔ اکثر لوگ اس بات پر دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھائی بہن رشتہ دار بڑھنا چاہتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، نظر رکھتے ہیں، لیکن وہ نظر جو برائی کی نظر ہے، اگر وہ نظر بھلائی کی رکھیں، برکت کی، دعا کی، تو خدا اس سے بھی برکت دے گا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو نیچے رکھیں، سمجھیں کہ ہم بہت بڑے نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کے آگے جھکتے ہیں۔ عزیز بھائیو، عزیز بہنوں، مقدس پطرس رسول، آپ کو یاد ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ جب پطرس رسول نے خداوند یسوع مسیح کا کتنی مرتبہ انکار کیا تھا؟ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ انکار کیا تھا، تو پھر بھی خداوند یسوع مسیح نے انہیں ایک بہت بڑی برکت عطا کی، سب رسولوں سے اعلیٰ رسول بنا کر، یعنی کہ ان میں سے ایک ڈائریکٹر، یعنی کہ بڑا بنا کر کہ تم میں سب میں سے ایک ہو، تم ایک چٹان ہو، تم ایک وہ پتھر ہو۔ اور پھر خدا نے انہیں ایک بہت بڑا اختیار بھی دے دیا پطرس سے، کہ عالم روا کی کنجیوں کا اختیار دے دیا، جن کے گناہ تم بخشو گے ان کے بخشے جائیں گے۔ رسولوں کو اختیار دیا، سب کو، روح القدس لو۔ عزیز بھائیو، عزیز بہنوں، اس لیے خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو تیار کریں خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے۔ وہ دن بھی آ رہا ہے جو پام سنڈے کا دن ہے، عید فصح کا دن، عید سے اس سے پہلے کا دن، یعنی کہ استقبالیہ کا دن، جب وہ ہیکل میں گیا تو بہت سارے لوگوں نے استقبال کیا۔ تو عزیزوں، ہم اپنے خداوند کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے ارادوں کو، خیالوں کو، خواہشوں کو جو زمین پر ہیں، جو ہماری بری خواہشیں، برے ارادے، برے خیالات، ان کو نکال دیں، تو خداوند کی طرف رجوع لائیں، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کا استقبال کر سکیں جیسے وہ چاہتا ہے۔ جب وہ بادلوں پر آئے تو ہم خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں، ہوا چھو، وہ قوت ہمیں ملے، وہ طاقت ملے، وہ پر جس سے پرندے اٹھتے ہیں، فرشتے، وہ طاقت ہمیں ملے جو خدا دینا چاہتا ہے۔
جس کے لیے خدا نے وعدہ کیا ہے۔ جب میں آؤں گا تو پہلے وہ جو مسیح میں سو گئے ہیں اور پھر وہ جو زندہ ہیں مجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ عزیزو، ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے لیے ایک بڑا پیغام ہے کہ ہم اس دن کے لیے تیار رہیں، اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں اور ہر ایک کی عزت کریں، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اچھے طریقے سے اور اچھے خیالات سے، نرم مزاجی سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں، کہ خدا نے بھی دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ پاک کلام پڑھیں اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ بحث کی تکمیل تعمیر ہے۔ عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، خدا نے ہمیں دیا ہے ایسا وقت جیسا کہ خدا ابراہیم کے پاس گیا، گرمی کا وقت تھا، تو خدا ہمارے پاس بھی آتا ہے، ہمیں بلاتا ہے۔ آئیں توبہ کریں، اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور پھر اپنے خیالات کو بدلیں کہ اگلے سنڈے ایک خاص عبادت ہے، اس کی تیاری کریں، اور یہ دن جو ہیں بڑے خوبصورت دن ہیں شکر گزاری کے، اور وہ شکر گزاری جو خدا چاہتا ہے کہ ایک خاص آزمائش کے دن ہے۔ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں نا تو عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں، بڑیاں منتیں ماننے ہیں، بڑیاں منتیں ماننے ہیں۔ یہ خیال کریں کہ یہ جو دن ہے مسیح یسوع کی آزمائش کے دن تھے، ہم اس پر کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ جب ہماری آزمائش ہوتی ہے تو ہم بڑیاں منتیں ماننے ہیں کہ تیرے گھر چلا دیں گے، تو سب اس مصیبت سے کر دے، تیرے گھر چلا دیں گے، دیگ پکاواں گے، دعا کراواں گے۔ تو عزیزوں، یہ دن جو ہمارے لیے خاص دن ہے، اس بارے میں سوچیں، ان دنوں میں ہم نے کون سی خیرات کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیووں کے لیے۔ ہم اس بات پر غور کریں تاکہ ہماری خیرات خدا میں پوشیدہ رہے، تو ہم وہ اطمینان پائیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ آئیں توبہ کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں اور توبہ کا گیت گائیں۔ سارے مل کے اور خداوند کی صفائی ہو۔
दुआ मांगे कि खुदा ने हम सबको सही अय हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं आमीन अपने भेजने वाले अपोस्तल के दिए गए अख्तियार के मुताबिक मैं तुम सब पर उस खुशखबरी का ऐलान करता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जो जिंदा खुदा का बेटा है तुम्हारे गुनाह माफ किए गए हैं मुर्दों में से जी उठने वाले का इत्मीनान हमेशा तुम्हारे साथ रहे आमीन। आसमानी बाप तेरा शुक्र अजीजों, अब हम खुदावंद की मेज तैयार है, हम उस मुकद्दस कब्र को भी आगे बढ़ाते हैं जो खुदावंद ने हम सब के साथ फसा मनाई। खुदा बाप बेटा और रूह कुद्दुस के नाम में मैं बादशाहत के लिए रोटी और मैं की तकदीस करता हूँ। इन पर यीशु मसीह की एक ही बात चढ़ाएगी, अपनी मकबूल कुर्बानी को रखता हूँ कि खुदावंद ने रोटी ली और मैं ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया और ये नहायत मेरा खून है जो बदेरों के गुनाहों की माफी के लिए दिया गया। खाओ और पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। जब कभी तुम ये रोटी खाते रहे मैं पीते हो तुम खुदावंद की मौत का इज़हार करते हो जब तक वो ना आए आमीन। यीशु का बदन और खून के लिए दिया गया आमीन। Tá bom.